بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، ایک دو جملے اس پر ارشاد کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک دوست نے بحریہ ٹاؤن سے رابطہ کیا ہم سے نکاح کے لیے، اور بہت ہی ماشاءاللہ اللہ پاک نے دنیا کے اعتبار سے بھی نوازا ہے اور سب سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے نوازا ہے، اور یہ ہمارا تجربہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کی قسم اللہ نے یہ سچ فرمایا، حق فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ ان کے لیے کیسے راستے کھولتے ہیں، کیسے اللہ پاک ان کے کام آسان بنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ پاک کام آسان بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہی صبح انہوں نے میرے پاس تشریف لائے، رابطہ 2-4 دن پہلے سے تھا لیکن آج میرے پاس تشریف لائے ہیں جی، اور الحمدللہ ان کو میں نے آپ کے مقتدی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ہاں ویسے تو تھوڑا سا دوسرے بحری ٹاؤن کے شروع میں رہتے ہیں لیکن یہاں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ ماشاءاللہ یعنی بیٹی تھی بیٹا؟ نہیں وہ خود اچھا ماشاءاللہ، وہ خود دوسری شادی کر رہے تھے، تو الحمدللہ ان کو میں نے 2-4 جگہوں میں دکھایا، اور یہاں بحریہ ٹاؤن کے رشتے بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کو میں نے شاد باغ میں اور اندر ایک چھوٹے سے محلے میں، ایک چھوٹے سے گھر میں، اوپر چبارے میں، ایک کم تعلیم یافتہ اور سادہ فیملی ان کو پسند آ گئی۔ جیسے لوگ نا وہ پرانے یعنی ہوٹل پرانے زمانے کے بناتے ہیں نا، اس میں سادہ وہ ہانڈی میں پکا ہوا کھانا، اس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگ سادگی کو پسند کرتے ہیں، جو زیادہ لش پش اور فیشن والی لڑکیاں ہیں اور زیادہ یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والی، ان کو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، میرا تجربہ ہے۔ اچھا، تو ہماری نکاح آسان تحریک میں حضرت 4 یہ امام ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر شمس العارفین صاحب امام ہیں، خطیب ہیں ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کی بڑی مسجد کے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قیمتی وقت دیا اگرچہ بہت جلدی میں۔ ہماری نکاح آسان تحریک کی تائید فرماتے ہوئے 4 باتیں، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، ایک دو جملے اس پر ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو ایک ارادے سے نیت سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، تو نیکی کا کام ہے، اور اس میں جتنا بھی ان کا یہ جو حصہ ڈل رہا ہے انشاءاللہ ساری کی ساری دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی یہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اعظ للبصر واحسن للفرج، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 4 تک کی شادیوں کی اجازت ہے، لیکن بشرط یہ کہ ان میں سے اعتدال رکھیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 شادیاں لازماً کریں لیکن پچھلی جو بیویاں ہیں تو ان کے حقوق ادا نہ کریں، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ 4 شادیاں کر لیں۔ نہیں تو قرآن کریم میں پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے، نہیں اگر آپ ان میں سے اعتدال نہ رکھ سکتے ہو تو پھر آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ لیکن حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ یہ چونکہ ان کا ایک جذبہ ہے اور ایک مشن ہے، تو ماشاءاللہ یہ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور بعض ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے۔ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ بچیوں کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، پھر میں بھی ان کو آگے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے مسئلہ حل کروں اور آپس میں کوئی رشتے کے لیے کوشش کروں۔ تو اس طرح ہمارے بحریہ ٹاؤن میں بحریہ آرچرڈ میں ایک باقاعدہ طور پر ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے اس طرح کے جو ہمارے بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور کے، تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے بچیوں کے وہ پروفائلز وغیرہ اس میں سے بھیجتے رہتے ہیں، اور بہت ساری وہاں پر ماشاءاللہ رشتے ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو بہت سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ، اور اجر و ثواب ہے کہ اس طریقے سے یہ جو ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس کام کو مزید آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے۔ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے؟ یہ تو اس لیے ضروری ہے تاکہ نکاح آسان ہو جائے۔ یہ جو جہیز ہے، جو لوگ بہت زیادہ اس میں سے بہت بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اور یہ کہ اسلام میں تو سادگی ہے اور سادگی کو پسند کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادگی کا درس دیا ہے، تو جتنی سادگی ہوگی اور رسم و رواج نہیں ہوگا اور یہ بدعات و رسومات سے بچا جائے گا تو اتنی ہی یہ شادی اور یہ نکاح جو ہے آسان ہوگا۔ اور جب نکاح آسان ہوگا، نکاح کو آسان کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ نکاح مسجد میں کرو۔ جب نکاح آسان ہوں گے تو پھر معاشرے سے یہ جو بے راہ روی ہے، یہ جو بے حیائی ہے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے رنڈوے اور بیوائیں ہیں، وہ شادی یعنی ختم ہونے کے بعد مطلقات، وہ پھر آگے بس کہتے ہیں بس اب بقیہ نہیں، یہ تو بالکل یہ بھی ہمارے رسم و رواج کا ایک حصہ ہے، جو ہمارے یہاں کے عرف میں جو ہے یہ عام ہے کہ جب بیچاری بچی جو ہے وہ مطلقہ ہو جائیں یا بیچاری جو ہے نا بیوہ ہو جائیں،
تو ان کے لیے رشتے مناسب نہیں ملتے. تو یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر بیوہ ہو تو ان کی داد رسی ہو اور ان کا ہاتھ تھاما جائے اور یہ بیچاری کی پریشانی دور ہو جائے تو اس کو تو ڈبل ثواب ہے. تو اس لیے اس کو بھی عام کرنا چاہیے کہ اگر جو بیوہ ہے, بچی مطلقہ ہے, تو ان کے لیے بھی رشتے ہو, مناسب رشتے ہو, تو یہ تو بہت سعادت کی بات ہے. اور یہ اپنی خیر القرون میں جی ہر بندے کی 3-4 شادیاں اور کئی باندیاں ہوتی تھیں, جی 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 جبکہ اس زمانے میں خیر القرون سے بڑھ کر جی جی ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس لیے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مرد تھے یا صحابیات تھیں رضوان اللہ علیہن, ان کا تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ ایک سے زائد کی جو خواہش ہے مردوں میں, اور خواتین جو بغیر نکاح رہیں گی, اگر خدا نخواستہ اگر مرد زیادہ شادیاں نہیں کریں گے تو ان کو وہ صبر کر سکتے تھے. ہمارے اس معاشرے میں ان جیسا تقوی کی وجہ سے جو صبر کرنا ہے جی, تو وہ صبر کم ہے, اس لیے اس تعدد کا زیادہ ضروری ہے. دوسرا اس وجہ سے حضرت اس پر آپ تائید فرمائیں یا تردید فرمائیں. دوسرا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق قرب قیامت کی تمام علامات تقریباً پوری ہیں الا ماشاء اللہ. ان میں سے یہ بھی کثرت نساء, تو جب عورتیں زیادہ ہوں گی تو اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسے گناہ کے بے حیائی کے اتنے آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں. ہر بندے کے پاس جو ہے نا اتنے خطرناک آلات ہیں, اس لیے زیادہ ضرورت. اور پھر ایک آخری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں یعنی باندیوں کا رواج تھا, یعنی ایک سے زائد عورت کی خواہش جو ہے نا, ایک شادی کر کے مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں 19 باندیاں تھیں, اور اس طرح تمام صحابہ کی کئی بیویاں اور کئی باندیاں تھیں. تو ایک شادی کر کے باقی ایک سے زائد والی خواہش باندیوں سے پوری کی جا سکتی تھی. جب آج کل باندیوں کا راستہ بند ہے تو اب چلو شادیوں کا راستہ تو کھلا ہے, تو شادیاں تو کی جا سکتی ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خیر القرون سے زیادہ اس زمانے میں زیادہ شادیوں کی زیادہ ضرورت ہے. حضرت جو آپ نے بات بتائی بالکل آپ نے بجا فرمایا, لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی کہ حیا کا زمانہ تھا, حیا کا دور تھا, اور وہ جو شادیاں کرتے تھے تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ دوسرے جو بیچاریاں جو خواتین ہوتی تھی بیوہ مطلقہ, تو ان کی یعنی کہ ان کے ساتھ احسان کے طور پر وہ کرتے تھے. یعنی نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے تھے. تو اس لیے وہ تو ایک قرآنی حکم بھی تھا, اور پھر اس زمانے میں چونکہ حیا عام تھا, اس زمانے میں چونکہ بے حیائی زیادہ ہے, تو بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ اس زمانے میں بھی اس کو عام کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال اس میں اس چیز کو ضرور خیال رکھا جائے کہ عدل ہو, انصاف ہو. عدل انصاف یہ اولین شرط ہے. اگر عدل انصاف نہ ہو تو پھر بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کا نان نفقہ, رہائش سکنا وغیرہ یہ ادا نہ کر سکے تو آپ کو نکاح کا حکم, مطلب کہ نکاح نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے اگر تعدد ازواج کی تو ہر مسلمان جو ہے حمایتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری جو امر ہے وہ یہ کہ وہ آپس میں بیویوں میں عدل رکھ سکے, انصاف رکھ سکے, اور ان کے حقوق ادا کر سکے. پھر بالکل بجا ہے کہ یہ بے حیائی کا دور ہے, اس میں اگر تعدد ازواج ہو, جو جیسے باندیوں کا آپ نے کہا, تو ماشاءاللہ اس زمانے میں جہاد عام تھا. ماشاءاللہ صحابہ کرام وہ بہادر لوگ تھے, اور ماشاءاللہ ان کو باندی جو ہے وہ ان کو ایسے نہیں ملتی تھی, بلکہ وہ جنگ میں جب وہ کوئی خواتین مال غنیمت میں آتی تھی, قیدی بن کر کے آتی تھی, تو وہ پھر آپس میں وہ امیر المؤمنین جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے مجاہدین میں. تو اس زمانے میں تو چونکہ یہ کنسیپٹ ابھی ہے نہیں, تو اس لیے آ سکتا ہے اگر دوبارہ جو ہے وہ اسلامی حکومت ہو اور پھر اس طریقے سے جہاد عام ہو جائے, ہاں اسلامی جہاد ہو تو پھر بالکل ٹھیک ہے اگر وہ ہو جائے. لیکن بہرحال حیا پھر بھی ضروری ہے, اور انسان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نکاح نہ کر سکے تو پھر آپ روزہ رکھیں. کیوں حکم دیا گیا ہے؟ یعنی کہ حیا کا حکم دیا گیا تاکہ آپ بے حیائی کی طرف نہ جائیں, تاکہ آپ گناہ کی طرف نہ جائیں. تو یہ امر بہت ضروری ہے, تعدد ازواج بھی ہو لیکن حیا بھی ہو, عدل انصاف بھی ہو. شب جمعہ ہے, عبادت کی رات ہے حضرت, اس کے لیے دعا فرما دیں دل سے. آپ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. یا اللہ یا رب العالمین, ہمارے ملک پاکستان کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا. یا اللہ یا رب العالمین, اس کے رہنے والوں کو آپس میں پیار محبت کی فضا قائم و دائم فرما. یا اللہ محبت جیسی عظیم نعمت عطا فرما, آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ یا رب العالمین, اسلام کے نام پر بنے اس ملک میں اسلامی نظام قائم و دائم فرما. پریشانیاں ہیں, مہنگائی ہے, بے حیائی ہے, یا اللہ بس کے اختلافات ختم فرما کر سب کو بھائی بھائی بنا دیجیے. اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو, اہل پاکستان کو, اور یا اللہ
اہل اسلام کو سب کو کامل شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہ ہمارے دوست جو حضرت تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کا یہ جو مشن ہے پروردگار عالم ان کو مزید کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ ان کے لیے یہ دارین کی سعادت بنا دے، یا اللہ یا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور یا اللہ جو بیچارے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، اللہم آمین۔ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے عزیز وقار اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، جو بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔